دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برقع خان کون تھا۔ برقع خان تاریخ کے وہ عظیم رہنما ہیں جو چنگیز خان جیسے طاقتور اور ظالم حکمرانوں کی صفوں سے نکل کر مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے ظلم کو مات دی۔ برقع خان جن کو باراکا بھی کہا جاتا ہے 1209 سن عیسوی میں برخان خالدون منگولیا میں پیدا ہوئے۔ وہ جوچی خان اور سلطان خاتون کے بیٹے تھے۔ جوچی خان منگول فوج کے کمانڈر اور چنگیز خان کے بیٹے تھے، یعنی برقع خان چنگیز خان کے پوتے تھے۔ 1236 میں برقع خان باتو خان کی سربراہی میں اپنے بھائیوں اوردہ، سنکور، شیبان اور اپنے کچھ کزن کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایک وسیع و عریض فوج جس میں تقریباً 1.5 لاکھ فوجی شامل تھے، جو سائبیریا سے اور مسلم وولگا بلگرس اور کیپاکس کے علاقوں میں چلے گئے، جن کو انہوں نے محکوم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1237 میں ریاضان اور سوزدال کی سلطنتوں کو ختم کر دیا اور اس کے بعد روس کی طرف چلے۔ اور جب اوکتائے خان کی موت ہو گئی اور خون کے تمام شہزادوں کو ایک عظیم خان منتخب کرنے کے لیے منگولیا واپس آنے کے لیے طلب کیا گیا، برقع خان اور اس کے بھائیوں نے عظیم خان منتخب کرنے کے لیے کورولتائے میں باتو خان کے ساتھ مل گئے۔ برقع خان نے 1252 کو شہر بخارا میں اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ سرائے جوگ پر تھے تو برقع خان نے بخارا میں ایک کارواں سے ملاقات کی اور ان سے ان کے ایمان کے بارے میں سوال کیا، اور یوں برقع خان قافلے کے مسافروں کے ذریعے مذہب تبدیل کرنے کے قائل ہو گئے۔ اس کے بعد برقع خان نے اپنے ایک بھائی توخ تیمور کو بھی اسلام قبول کرنے پر راضی کیا۔ برقع خان منگولیا فوجی کمانڈر اور گولڈن ہارڈ کے حکمران تھے، جنہوں نے 1257 سے 1266 تک بلیو ہارڈ اور وائٹ ہارڈ کی طاقت کو مؤثر طریقے سے مستحکم کیا۔ منگول سلطنت کے خناٹے میں اسلام کے پہلے سرکاری قیام کا صحرا ان کے سر ہے۔ انہوں نے منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور 1262 میں یہ تنازع کھلی جنگ میں بدل گیا۔ ہلاکو خان کو 1263 میں قفقاز کے شمال میں ہونے والے ایک حملے میں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ادھر برقع خان کے بھتیجے نوگائے کے ذریعے دریائے تیریک پر ہلاکو خان کی افواج کو کچل دیا گیا، جس نے ہلاکو خان کو پسپائی پر مجبور کیا۔ برقع خان نے افغانستان اور بہت سے باقی مسلمانوں کی زمینوں کو منگولوں کے قبضے سے آزاد کیا۔ جب برقع خان نے ہولوگو کے بیٹے ابقا خان پر حملہ کرنے کے لیے دریائے کورا کو عبور کرنے کی کوشش کی تو وہ بیمار ہو گئے، اور 1266 اور 1267 کے درمیان کسی وقت ان کی موت ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے پوتے مینگو تیمور نے ان کی جگہ لی۔ بہت سارے مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ہلاکو خان کے خلاف برقع خان کی مداخلت نے یروشلم سمیت مقدس سرزمین کے باقی حصوں کو بھی حملوں سے بچائے رکھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔